السلام علیکم دوستو، سمندر پار سے ایک عام سا پاکستانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 61 ہجری 680 میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، امام حسین ابن علی کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی اور انہیں اپنا امام اور حکمران بنایا۔ اسی موقع پر عراق بصرہ کا جو گورنر تھا وہ تھا یزید ابن معاویہ۔ اس نے مخالفت کی اور اس حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بجائے اس نے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا، اور یوں اسلامی حکومت دو حصوں میں بٹ گئی۔ اور اس میں سب سے اہم رول جو ادا کیا تھا وہ کوفے کے لوگوں نے، یزید کے ظلم و ستم سے ڈر اور خوف کی وجہ سے، جو اس نے بحیثیت گورنر کے اس علاقے کے اندر قائم کیا ہوا تھا، وہاں کے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور یزید کا ساتھ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا عالم اسلام میں مختصر کہوں گا کہ ایک بہت بڑے صحنے سے گزرا۔ بالکل یہی کی یہی صورتحال آج مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں کی جا رہی ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں ہندو فوج بھی بہت کچھ کر رہی ہے، فلسطین میں یا یہودی فوج بہت کچھ کر رہی ہے، اسرائیلی فوج، لیکن پاکستان کی فوج نے ان یہودی اور ہندو فوجیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ بہت کم سے کم ان لوگوں کو ذرا تو خوف تھا کہ انہیں مر کے قبروں میں جانا ہے، لیکن میری اس پاکستانی فوج نے جو عزت، جو ریسپیکٹ میری اس قوم نے ان فوجیوں کو ساری، یعنی ایک دھوکہ فریب سمجھے، جو بھی سمجھے، جو ایک عرصے سے دیتے چلے آ رہے تھے، 1947 سے دیتے چلے آ رہے تھے، اس ساری عزت کو انہوں نے اپنے بوٹوں تلے خود بخود رون دیا۔ اندازہ لگائیے کتنے قابل اور کتنے معاملہ فہم لوگ اس وقت پاکستان کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ میرے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ جب 2018 میں یہ آرمی چیف آئی ایس آئی کا چیئرمین تھا، ڈی جی آئی ایس آئی تھا، تو اس کو عمران خان نے یا فوج کے ڈسپلن کی وجہ سے آرمی چیف نے اس وقت یعنی باجوہ نے ہٹایا کیوں تھا؟ کہ اس کو فوج کے اعلیٰ افسروں نے قرار دیا تھا کہ یہ صحیح معاملہ فہم آدمی نہیں ہے، صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران میں اس نے جس طرح سے وہاں کے آرمی چیف کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، مگر اس کے باوجود اس شخص کو نواز شریف کی ایما پر آرمی چیف بنا دیا گیا۔ میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت بہت کامیابی کے ساتھ جھنڈے گاڑ رہی تھی، اور پوری دنیا میں ایک اہم مقام اس حکومت نے حاصل کیا، چاہے وہ پریس کے حوالے سے ہو، معصوم اور غریب لوگوں کے حوالے سے ہو، تعلیم کے شعبے میں ہو، یا اسلام کے شعبے میں ہو۔ اسی عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں اقوام عالم کے سربراہوں کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی کہ جب آپ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے دل دکھ اور رنج و علم میں ڈوب جاتے ہیں۔ آج تک پوری دنیا کے اندر کسی مسلمان حکمران کے بارے میں آپ بتا دیں، کسی نے، خاص طور پہ چلے پاکستان کے حکمرانوں کے بارے میں بتائیں، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہو۔ یہ حکومت بہت تیزی سے تمام دنیا کے عدد و شمار بتاتے ہیں، معیشت کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑ رہی تھی۔ ظالموں سے برداشت نہیں ہوا، باجوہ ایک یزید ابن جاوید کے نام سے پاکستان کی فوج کے سربراہ نے اس حکومت کو ایلیمنیٹ کر دیا، بلا وجہ، بغیر کسی قانونی اور آئینی ریزن کے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے تمام چوروں اور ڈاکوؤں، جن کے اوپر عدالتوں میں مقدمات چل رہے تھے اربوں ڈالر کے فراڈ کے، چوریوں کے، اور جن کے پاس اپنی ان مقدمات کا کوئی جواب نہیں تھا، ان سب کو حکمران بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا اینڈ 4 دن پہلے ہوا۔ اس دوران پاکستانی فوج کی جتنا بھی عزت تھی پاکستانی عوام میں، ان جرنیلوں نے اس عزت کی دھجیاں بکھیر دی، اپنے بوٹوں تلے رون دیا اپنی ہی عزت کو۔ اور 4 دن پہلے جب عمران خان صاحب کو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، آئین کو پامال کرتے ہوئے، غنڈہ گردی کرتے ہوئے بروٹلی ٹارچر کیا اور ان کو کڈنیپ کیا، تو پورا پاکستان سڑکوں پر نکل آیا، اور ان آرمی جرنیلوں کے خلاف ایک آواز بن کر انہوں نے پاکستان کے جو علاقے تھے وہاں پر اپنا
ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جس میں کچھ شرپسند لوگ بھی مل گئے. آپ نے وہ تمام سب کچھ دیکھ لیا. پاکستان کی فوج نے ان پرامن لوگوں کو کس طریقے سے اسٹریٹ فائر کر کے ان کے چہروں پہ اور ان کے سینوں میں گولیاں ماری. تقریباً کوئی 80 سے زیادہ لوگ اسی وقت موقع پر شہید ہوئے اور تقریباً 200 سے زیادہ ہسپتالوں میں شدید زخمی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں موجود ہیں. میں اپنے فوجی جنرلوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, فوجی بھائیوں سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جوانوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے پاکستان میں 3 بار مارشل لا لگایا. آپ لوگ بھولیے مت, ہر بار مارشل لا اس وقت لگا ہے جب سویلین گورنمنٹ اپنی اہمیت عوام میں کھو چکی تھی اور عوام نے اپنی حمایت کا پلڑا سویلین گورنمنٹ سے نکال کر آپ لوگوں کے ترازو میں ڈالا تھا. آپ نے عوام کی حمایت سے مارشل لا لگایا اور جب تک آخری دن تک عوام نے آپ لوگوں کی مخالفت نہیں کی آپ کے مارشل لا کی. آپ لوگ غلط کیلکولیٹ کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا دیکھیے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں نفرت پیدا کی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جسے آپ لوگوں نے کبھی بھی پاکستان میں چھپنے تک نہیں دیا, اس رپورٹ کے اندر یہ بات شامل ہے. آپ نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انتہائی ظلم اور زیادتی کی, وہاں کی بچیوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, وہاں کے لوگوں کے ساتھ, جس کا نتیجہ یہ نکلا ان لوگوں نے اپنے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر لیا. آپ لوگوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ 90,000 سے زیادہ فوج نے جنرل نیازی کی موجودگی میں سائن کیے اور اپنے ہتھیار جنرل مالک کے سامنے ڈالے. آپ لوگوں کا پیٹ اس سے بھی نہیں بھرا. پھر آپ لوگوں نے 1970 کے بعد آپ لوگوں نے بلوچستان میں کارروائی کی, وہاں پہ چڑھائی کی. وہاں پہ جس طرح آپ نے لوگوں کو غائب کیا, لوگوں کو بے دردی سے مارا, انہیں دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے وہاں کے سرداروں کو اپنی غلام پارٹی بنا کر باپ بن کے ان کے بیٹھ گئے اور پارلیمنٹ میں ان کو بھیجا, اور آپ نے اپنی پارٹی کا نام بھی BAP یعنی باپ رکھا, بلوچستان عوامی پارٹی, باپ, اور آپ ان کے باپ بن کر آج بیٹھ گئے. آپ کا پیٹ اس سے بھی نہیں بھرا. آپ نے 1990 کے بعد سندھ کے شہری علاقوں میں آپ نے پہلے MQM کو کریٹ کیا, آپ نے الطاف حسین کو بلڈ اپ کیا, اور آپ نے مہاجروں کے ساتھ زبردست آپ نے کریک ڈاؤن کیا, اور مہاجروں کا جس بروٹلی قتل عام کیا, میں قسم پروردگار کی کھا کے کہتا ہوں, میں گواہ ہوں کہ رینجرز کے ایک سپاہی نے کس طرح ایک نیک دیندار آدمی کو اس کے گھر کے اندر اس کی چھت کے اوپر گولی مار کے شہید کیا تھا, جبکہ اس کا کسی تحریک سے کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ ایک عام شہری تھا. آپ کا اس پہ بھی پیٹ نہیں بھرا. آپ کے خون کی جو طلب تھی وہ بڑھتی چلی گئی. پھر آپ نے KPK میں, آپ نے فاٹا کے علاقوں میں مسلمانوں پہ آپریشن کیا, وہاں کے پاکستانیوں پہ, پرامن پاکستانیوں پہ آپریشن کیا, ان کو غدار بنایا, اور کیا کیا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ نہیں کیا. اور اب آپ پنجاب میں ٹوٹ پڑے ہو. اب نہیں چلے گا یہ. میں پاکستان کی فوج کے ذمہ داروں سے ایک بات کہتا ہوں, میں پاکستانی فوج کے جوانوں سے ایک بات کہتا ہوں, آپ کی تو بڑی تعداد KPK سے اور پنجاب سے تعلق رکھتی ہے. آپ تو بھرے ہوئے ہو اس فوج میں. آپ اپنے ہی لوگوں کو مارو گے, آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کرو گے. آپ نے اپنے ہی لوگوں پر نہتے پرامن لوگوں پہ گولیاں چلائی ہیں. آپ نے ان کو لاشیں تک نہیں اٹھانے دی. آپ غور تو کیجئے, آپ سوشل میڈیا پہ تصویریں تو دیکھیں, مووی ویڈیوز تو دیکھیں, یہ سچ ہے. آپ لوگوں نے بہت ظلم و ستم کیا ہے. آپ نے معصوم شہریوں کو اٹھایا, ان کے اوپر ٹارچر کیا. آپ نے ایسے جرنلسٹوں کو اٹھایا جو وہ بات کہتے ہیں جو حق ہے اور صداقت ہے, جسے مر کے اللہ کے سامنے بھی ان کو وہی بات کہنی ہے. آپ سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے ان کو اٹھایا, آپ نے ان کو ٹارچر کیا. آپ نے اس وقت بھی اوریا مقبول جان جیسے بزرگ دیندار ہستی کو آپ نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, سو رکھا ہوا ہے اور غائب کیا ہوا ہے. اور جتنا ظلم و ستم آپ لوگ ڈھا رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے. آپ نے عمران ریاض خان کے ساتھ کیا کیا, آپ نے جمیل فاروقی کے ساتھ کیا کیا, آپ نے ارشد شریف کو بروٹل ٹارچر کے ساتھ اس کا مرڈر کیا. آپ ایسا کیوں سوچ لیتے ہو کہ آپ یزید, فرعون, نمرود, آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. ان سب کے ساتھ بھی ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا, یقین کر لیں. آپ کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا. آپ اللہ پر یقین تو رکھیں. آپ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین تو رکھیں میرے دوستوں, میرے بھائیوں. یہ وہی پاکستانی عوام ہے جو آپ لوگوں کو 1 سال پہلے اس قدر عزت دیتی تھی, اس قدر عزت دیتی تھی کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ آپ کو کس قدر عزت ملا کرتی تھی. آپ کے جھوٹے کارناموں پر یقین رکھتی تھی. یہ خاموش مجاہدوں کو اپنا سر کا تاج مانتی تھی, جو آج بزدل بکریوں کی طرح آپ لوگوں کے سامنے جی حضور کر کے ہم لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا توپ چیزیں. آپ لوگوں نے اپنی حرکتوں سے اپنے جسم کے اوپر سے کپڑے اتار کے اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھا دیا آپ لوگ کون ہیں اور کیا ہے.
میں اگر پاکستان میں ہوتا تو آپ لوگ میرے کو بھی پکڑ کے لے کے جاتے، میرے کو مارتے، تشدد کرتے، میرے کپڑے اتارتے، میری ویڈیو بناتے. مجھے بتائیے اس سے آپ کو کیا؟ آپ تو لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں یار. آپ لوگوں کو اپنے خلاف مسلسل پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف کر رہے ہیں، اور یہی مسلسل کرتے ہیں. پہلے تو آپ نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب کتنے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں؟ 4؟ پھر حکمرانی کس پہ کریں گے؟ پھر بجٹ کہاں سے آئے گا آپ کی تنخواہوں کے لیے؟ پھر آپ کے یہ فوجی، آپ تو بھگ جاؤ گے. اعلی افسران جو جرنیلز ہیں یہ تو بھگ جائیں گے، یہ سیاست دان یہ تو بھگ جائیں گے، کیونکہ ان کے سب کے ایسٹس تو باہر ہیں، ان کے فائدے تو باہر ہیں. میرے یہ جو کرنل ہیں، جو بریگیڈیئر ہیں، جو میجر ہیں، جو کیپٹن ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ اور یہ جو 8 لاکھ کی فوج ہے یہ کہاں جائے گی؟ یہ پولیس والے جن کی بیویاں آج اپنا سر پیٹتی ہیں کہ اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، وہ لوگ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ میرے پولیس والے کون سوچے گا یہ ساری بات؟ انسانی حقوق کی جتنی پامالی آج آپ لوگوں نے اس ملک میں کر دی ہے،